خوار ہے۔ ہمیں چند مشکلات کا سامنا ہے جن کے حل کرنے کا ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا صوبہ پسماندہ صوبہ سطح پر قابل ذکر زراعت بے روزگاری 4 سو پھیلی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کے پاس اپنے گزارا کے لیے صرف یہی بارڈر ہے جو لوگوں کی معاش کی کفیل ہے، اور بارڈر پر تجارت قانون کے مطابق ٹرانسپورٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، جس میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری حکومت تاجروں کو ٹیکس میں خصوصی ریلیف دے کہ جتنی ٹیکس مقرر ہے اس میں 50% تک کمی کی جائے، تاکہ ہمارے تاجر تجارت میں دلچسپی لیں اور کام تیز ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگرچہ ٹیکس کم ہو لیکن تجارت کی تیزی کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ٹیکس جمع ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جائے تو کاروبار کمزور ہوگا اور لوگ ٹرانسپورٹ کو بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے، جو ہماری بے روزگاری میں اضافے کا سبب بن جائے گا، جس کے اثرات ہمیں اجتماعی طور پر برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ڈرائیور حضرات ٹرانسپورٹ میں جنہیں لوگ کم سمجھتے ہیں، در حقیقت ٹرانسپورٹ کے تمام کام انہی کے ہاتھوں انجام پاتی ہے کہ ملک اور بیرون ملک کے سڑکوں اور شاہراہوں پر دن رات ایک کر کے گرمی سردی کے پرواہ کیے بغیر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک لوڈ کے لیے 4-5 ہزار کلومیٹر تک سفر کرتے ہیں، جو ملک اور قوم کے معاش اور اقتصاد کے مضبوطی کا سبب ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ گاڑیاں جو لیگل طریقے سے لوڈ اٹھا کر صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا یا پنجاب میں داخل ہوتی ہے، اسی طرح صوبہ بلوچستان میں بھی عام شاہراہوں پر ان ڈرائیوروں کے ساتھ جو سلوک کیے جاتے ہیں وہ قابل ذکر نہیں۔ ایسے میں ہمارا اپنے کسٹم، ایکسائز، لیویز اور پولیس سے درخواست ہے کہ وہ ڈرائیوروں کے تنگ کرنے یا ان سے مطالبات کرنے سے باز آ جائے، اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے ہمارا بالا حکام سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ میں ان تمام مشکلات کا سد باب کرے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان اور انتظامیہ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہمارا عرض ہے کہ بیرون ملک سے آنے والی اشیاء، خواہ کھانے پینے کی ہو یا دیگر ضروریات کی چیزیں، ان میں ہمارے ملک کے جو محکمے ٹیکس لگاتے ہیں وہ اس شعبے کے تاجروں کی رائے ضرور لیا کریں۔ زیادہ ٹیکس لگانے سے ہمارے ملک کا فائدہ لازمی نہیں، جیسے دبئی کم ٹیکس کی وجہ سے دنیاوی سطح پر امیر ملک ہے اور عالمی منڈی بنی ہوئی ہے۔ ہم مناسب مقدار میں ٹیکس لگائیں گے تو بہت بڑی مقدار میں ہمارے ملک کو ٹیکس جمع ہو جاتی، جو زیادہ ٹیکس لگانے کی صورت میں ہمیں ہرگز نہیں مل سکتی۔ ہمارے ہاں بعض عناصر حکومت یا سینیٹ میں ایرانی سیب سے متعلق کہتے ہیں کہ سیزن میں ہمارے سیب صحیح داموں میں فروخت نہیں ہوتے، کہ ایرانی سیب آتے ہیں اور ان میں ہمیں کوئی سودمند منافع نہیں ملتا۔ اس پر ہمارے طرف سے فیصلہ ہوا کہ ایرانی سیب بند ہے کہ اس سے ہمارے تاجروں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو یہ کہ ہمارے سیب کی پیداوار ہمارے ملک کے لیے بھی کافی نہیں ہے، اس لیے صرف سیزن میں ہی سیب پر پابندی لگائی جائے تاکہ بعض تاجروں کے لیے غیر قانونی طریقہ اختیار کرنا نہ پڑے۔ ایسے میں سیب پر جو ٹیکس حکومت کو ملنا تھا اس سے ہمارا خزانہ بھی محروم، اور ایرانی سیب واپس غیر لیگل طریقے سے آتے بھی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے ملک کی چیز ہمارے ملک لانے پر پابندی لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے اس ملک کے عوام اور ان کی حکومت ملک کی چیزوں پر بھی، ہمارے ملک کی چیزوں پر بھی پابندی لگائیں گے۔ یہ چند ضروری مسائل جو میں ضروری سمجھتا ہوں ذکر کروں گا۔ ہماری یونین کی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ گاڑیاں بذریعہ TIR اور کارنٹ کے ساری دنیا میں سپلائی کر سکتے ہیں۔
ہمارے گاڑیاں اپنے ملک سے بیرون ملک افغانستان جاتے وقت نئی پالیسی TID کے ذریعے پاس ہوتی ہے۔ ہمیں مین سیزن میں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو TID بنانے میں 20 سے 30 دن تک وقت لگتا ہے۔ اس میں ڈرائیوروں سے ان کی لائسنس، شناختی کارڈ وغیرہ مانگی جاتی ہے جو قانون کے مطابق ہے، لیکن ان میں کبھی کبھار ایک چیز بنیاد بنا کر 15-20 دن اور اس میں لگا دی جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کسٹم حکام سے درخواست ہے کہ TID بنانے میں کام آسان تر بنائے تاکہ سیزن میں ہمارے ملک کے فروٹ جیسا کیلا، آم، اسی طرح گوشت، دوائیاں اور دیگر جلد خراب ہونے والی چیزیں ہیں، ان میں تاخیر سے تاجروں کا نقصان نہ ہو، اور تجارت میں جب سست ہوگا تو ٹیکس بھی ملک کو کم ملے گا کہ ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ اسی طرح TID پالیسی یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں افغانستان میں کابل تک جائے اور ان کی گاڑیاں لاہور، کراچی وغیرہ تک آئے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں۔ ہماری گاڑی بولدک اور ان کی گاڑی چمن تک آ جا سکتی ہے۔ اس پالیسی پر عمل کرنے کا ہمارا مطالبہ ہے تاکہ ہمارے ٹرانسپورٹ کا نفع ہو۔ اسی طرح ہمارا اہم مسئلہ ترپال ٹرالروں کی ہے جو کسٹم تفتان اور NLC کوئٹہ میں مہینوں تک لوڈ کڑی رہتی ہے، جن کی پاسنگ میں مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کسٹم حکام سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے تاجروں کی مدد کرے اور گاڑیوں کو جلد از جلد پاس کیا جائے۔ یہ ہمارے ملک ہی کے تاجر ہے کہ اس سے خدا نخواستہ ہمارے تاجر تنگ آ کر ٹرانسپورٹ سے بیزار ہو جائے۔ بلوچستان کا گاڑیوں بلکہ ہمارے ملک کے تمام گاڑیوں کا بڑا اسٹاپ ہزارگنجی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی رہتی ہے۔ لوگوں کی اربوں کے سرمایہ یہاں موجود ہے۔ اس میں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ 1 یا 2 فائر بریگیڈر ہمیں دے دے۔ چند روز پہلے آگ لگ گئی، فائر بریگیڈر تقریباً 1 گھنٹہ بعد پہنچا۔ ہمارا یہ اہم مطالبہ بھی پورا کیا جائے۔ ایران میں ہماری گاڑیوں پر 1 کلومیٹر کے حساب سے $1 لیا جاتا ہے۔ 700 کلومیٹر سفر کرنے پر ہماری گاڑیوں سے $700 لیے جاتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یا تو ہماری گاڑیوں سے ٹیکس ختم کروائے یا ایرانی گاڑیوں پر بھی ٹیکس عائد کی جائے تاکہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہمیں ٹرانسپورٹ سے متعلق جو مسائل درپیش ہے اور ہمارے ملک جن بے روزگاری اور اقتصادی بحران سے دوچار ہے، جن کے چند ایک اسباب کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ہم سب نے مل کر ان مشکلات کو حل کرنا ہے۔ میں آخر میں ہمارے شعبہ ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھنے والے حاضرین مجلس اور ہمارے آواز پہنچانے والے نیوز ورکروں کی بھرپور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمکاری قبول فرمائے۔